میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ کب اور کیوں آتا ہے۔ رحمت کرنے کے بجائے وہ غضب سے 2-4 کیوں کرتا ہے؟ سنو، اللہ تعالیٰ کے غصے کا سب سے پہلا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کی ذات کو کسی کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر میری بیوی کسی کے ساتھ کھڑی ہو، اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا دیکھوں تو میں غصے سے اتنا آگ بگولا ہو جاؤں کہ میں فوراً ننگی تلوار اٹھاؤں، اس شخص کی گردن پر رکھوں، ادھر ادھر گھمائے بغیر ایک ہی وار سے اس کے سر تن سے جدا کر دوں۔ جب میرے کریم نبی نے یہ سنا تو میرے کریم نبی نے فرمایا، جس طرح ایک شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کی شراکت پر غصہ آتا ہے، سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو کسی غیر کے ساتھ شریک ٹھہرانے پر بھی میرے اللہ کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے۔ جوانوں، خدارا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2، ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے پر، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو مختلف عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی ناپ تول میں کمی کی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو کافی سمجھایا، بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، وہ نادان نہ سمجھے، ناپ تول میں کمی کرتے رہے۔ شعیب علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک تو جان، تیری مخلوق جانے، میں سمجھا کے تھک گیا ہوں، یہ میری نہیں مانتے۔ ایک ہفتے میں اتنی سخت گرمی پڑی، اللہ تعالیٰ نے انہی دردناک عذاب میں مبتلا کیا۔ وہ عذاب کی صورت کچھ یوں تھی، ایک ہفتے میں اتنی سخت گرمی پڑی، کڑکتی دھوپ، تتی ریت، سبزہ جل گیا، جانور جل کر مرنے لگے، لوگوں کے جسم جلنے لگے۔ اب وہ نادان کہہ رہے تھے مالک رحمت کی بارش برسا۔ میرے اللہ نے بادلوں کو حکم دیا ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ۔ تمام بادل ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے جب بادلوں کو دیکھا بڑے خوش ہوئے، سارے دوڑ کر بادل کے سائے کے نیچے آ گئے۔ جب تمام لوگ بادل کے سائے کے نیچے اکٹھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پانی کے برسانے کے بجائے آگ برسائی۔ یہ تمام گنہگار لوگ آگ کا ایندھن بن گئے، جہنم کا ایندھن بن گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، خاک میں مل گئے۔ خدارا ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ نمبر 3، مرد کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ زیادتی کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو شخص کسی لڑکے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی مرد کے ساتھ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک غلام نے اپنے مالک کو قتل کر دیا، نوکر نے اپنے مالک کو قتل کر دیا۔ یہ مقدمہ حضرت عمر فاروق کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہ معاملہ حضرت عمر فاروق کے سامنے آیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس لڑکے سے پوچھا، غلام سے پوچھا، اوے تو نے مالک کو قتل کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے حسن سے نوازا ہے، میں خوبصورت ہوں، میرے مالک نے میرے ساتھ زیادتی کی، میرے مالک نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے، میرے ساتھ زنا کیا ہے، مجھے غصہ آیا، میں نے مالک کو قتل کر دیا۔ اس قسم کا پہلا مقدمہ تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس لڑکے کی سنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس طرح کرو، یہ فیصلہ حضرت علی کے پاس لے جاؤ، حضرت علی ہی تمہارا فیصلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ آپ کو پتہ چلا کہ ایک نوکر نے، غلام نے مالک کو قتل کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ مالک نے غلام کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم تیسرے دن میرے پاس آؤ گے، تیسرے دن آنا، میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔ یہ دونوں پارٹیاں چلی گئیں۔ 3 دن بعد یہ لوگ حضرت علی کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس مالک کی قبر کھودی جائے۔ زنا کرنے والے مالک کی قبر کھودی گئی۔ لوگوں نے دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اینٹیں بھی وہاں موجود ہیں، کفن بھی وہاں موجود ہیں، لیکن لاش غائب ہے، مالک وہاں موجود نہیں ہے۔
یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ لڑکا سچا ہے، یہ غلام سچا ہے، واقعی مالک نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، واقعی مالک نے اس کے ساتھ گناہ کیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ لاش کہاں غائب ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میرے کریم نبی کا وہ فرمان بھی سچا نکلا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص کسی مرد کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ گناہ کرتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، مرنے کے 3 دن بعد میرا اللہ اس کو اس کی قبر سے نکال کر لوتیوں کے پاس بھیج دیتا ہے تاکہ اس کا حشر لوتیوں کے ساتھ ہی ہو، کیونکہ قوم لوط جو تھی وہ بھی لڑکوں کے ساتھ زیادتی کیا کرتی تھی۔ خدارا اس مرض سے بچنا، خدارا اللہ کے غضب سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ گناہ کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا۔ اب میرے نبی نے اللہ کے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے 4 طریقے بتائیں۔ 4 طریقوں سے تم اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہو۔ پہلا طریقہ میرے نبی نے فرمایا دونوں ہاتھ اٹھانا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا، گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنا۔ تمہاری دعا اور تمہارے آنکھوں سے نکلے آنسو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ اللہ سے ضرور مانگا کریں، جو شخص نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے کو غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ تسمہ بھی اللہ سے مانگا کرو، اور جب بھی اللہ سے مانگو تو ڈھیروں ڈھیر مانگا کرو۔ یہ نہیں مالک 1 روٹی دے دے، 1 روٹی سویر کی 1 روٹی شام کی، نہیں، جب بھی اللہ سے مانگو اتنا زیادہ مانگو، اتنا زیادہ مانگو، ہاتھ اٹھا کر کہو مالک مجھے اتنا دے کہ میں صبح سے لے کر شام تک تیرے غریبوں کی جھولیاں بھرتا رہوں۔ آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مالک تو مجھے رزق دینا بند کر دے، کافی رزق ہو گیا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، میرے محبوب، اپنے عمر کو کہہ دو کہ تو میری راہ پہ دینا بند کر دے، میں تیری راہ پہ دینا بند کر دوں۔ جب تک تو مجھے دیتا رہے گا، میری راہ پہ دیتا رہے گا، میں تجھے دیتا رہوں گا۔ تو میری راہ پہ دینا بند کر دے، میں تیری راہ پہ دینا بند کر دوں۔ دوسرا طریقہ والدین کی خدمت، والدین کی دیکھ بھال کرنا، یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نمبر 3، اپنی بیوی پر خرچ کرنا، بچوں پر خرچ کرنا، بیوی کی دیکھ بھال کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ والا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نمبر 3، صدقہ دینا، صدقہ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، زکوٰۃ وقت پر دینا، مسکینوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، ان کی خدمت کرنا، یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ چوتھا طریقہ اللہ کے حضور جھکنا، نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا، نماز با جماعت ادا کرنا، کیونکہ نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو غضب کی نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔